آج اللہ اکبر تحریک کے اس ورکر کنونشن میں محترم جناب امیر اللہ اکبر تحریک پاکستان محترم سیف اللہ خالد صاحب، خادم صوبہ سندھ فیصل ندیم صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان اور پنڈال میں موجود جذبوں اور حوصلوں کے ساتھ یہ کارکنان کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے۔ اس پنڈال میں بیٹھے کراچی کے شہری جو کراچی کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ لوگ صرف کراچی کے مختلف علاقوں سے نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ پاکستان، یہ کراچی منی پاکستان ہے، جہاں پاکستان کے ہر علاقے کی خوشبو موجود ہے، جہاں ملک بھر میں رہنے والے لوگوں کی قومیتیں موجود ہیں، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور صرف پاکستان ہی کے نہیں بلکہ بڑے صغیر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ آج کراچی کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں۔ اللہ اکبر تحریک کے اس ورکر کنونشن میں آپ کو ذرا چند دہائیاں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، اس بڑے صغیر میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، وہ ہندوستان کے جہاں مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا، اس وقت دو قومی نظریے کی بات کی گئی تھی، دو قومی نظریے کی بات ہوئی تھی۔ ہر طرف محمد علی جناح قائد اعظم، ملی مسلم لیگ پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، اب ہمیں ہجرت کر کے اس طرف جانا چاہیے جو پاکستان ہے، جو پاک سرزمین ہے، جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر ہجرت کے قافلے چلے تھے، پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے تھے، ایک اللہ کے لیے ہجرت شروع کی تھی۔ اس ہجرت کے قافلے میں کہیں عزتیں لٹ گئی، کہیں گردنیں کٹ گئی، کہیں مال لٹ گیا، وہ قافلے خون میں لت پت۔ جب پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پہنچے تھے تو قافلے کے ہر شخص نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ اس پاک سرزمین پہ سجدہ کیا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں پاک سرزمین دی، اور سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو سجدہ مسجد میں کرتے ہیں۔ اور اس پاکستان کو جس کے لیے نعرہ بڑے صغیر میں کیا لگتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا، اس کو مسجد کی طرح مقدس سمجھا گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر تحریک سیاست میں کیوں آئی؟ میں سوال کرتا ہوں، یہ قربانیوں کے بعد جو ملک ملا تھا، یہ ہجرتیں کر کے جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، جس کو ملک کو مسجد کی طرح مقدس سمجھ کے لیا تھا، جہاں سجدے کی آزادی چاہتے تھے، کیا خیال ہے؟ مسجد کسی شرابی کے حوالے کریں گے، کسی ڈاکو کے حوالے کریں گے، کسی جھوٹ بولنے والے کے حوالے کریں گے، یا کسی باقیدار کے حوالے کریں گے؟ اس پاکستان کو کن کے حوالے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ شہر کراچی کے باسیوں نے کرنا ہے۔ یہ شہر کراچی منی پاکستان بھی ہے، پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، اور یہ کراچی سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، یہ کراچی دیندار لوگوں کا شہر ہے، یہ کراچی ایماندار لوگوں کا شہر ہے۔ اس کراچی کی سیاست میں ہمیشہ دیندار آگے رہے، مذہبی جماعتوں کے لوگ آگے رہے۔ پھر ایک سوال ہے، وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا ڈیلیور نہیں کر سکے؟ اس لمبی بحث میں جانے کے بجائے میں اگلی بات کرتا ہوں کہ اب اللہ اکبر تحریک میدان میں کھڑی ہے، اللہ اکبر
اللہ کی قسم جب آپ لوگ پیچھے ہوئے پھر کچھ لٹیرے آگے کچھ ایسے لوگ سامنے آ گئے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ سے سوچنا شروع کیا، اپنی جیبیں بھرنا شروع کی، کسی کے سرے محل بن گئے، کوئی لندن کے اندر فلیٹ بنا کے بیٹھ گیا، ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں، ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو اس نظریے کے اوپر ملنے والے لا الہ الا اللہ کے پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو تو اپنے مفاد کا کام کرنا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس پاکستان کی فکر تو وہ کرے گا جو لا الہ الا اللہ پر پہرا دے گا، اس پاکستان کی فکر تو وہ کرے گا جو سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان عالم اسلام کا دفاعی مرکز ہے، اور جب پورے عالم اسلام کے دفاع کی بات ہوگی، جب عالم اسلام کے دفاع کی بات ہوگی تو مضبوط اور توانا پاکستان چاہیے ہوگا، اور یہ مضبوط اور توانا پاکستان یہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس پاکستان کو مضبوط توانا آپ بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ علماء کرام بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو دعوت الہ کا کام تھا اب انبیاء نہیں کریں گے، آپ کریں گے۔ سیاست انبیاء کا کام تھا، اب سیاست اگر انبیاء نہیں آئیں گے تو اس کے بعد جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے، جو نبیوں کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، سیاست ان کو کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ تو نبوی کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اور جب نبی کی بات سامنے آتی ہے تو کردار کی بات سامنے آتی ہے۔ وہ مکہ کے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صادق اور امین ہیں، جنہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ وہ نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک سب سے پہلے مسجد بنا کے اپنے آپ کو مسجد میں محدود کر دیا ہو، انہوں نے تو پھر ریاست مدینہ بنائی۔ اس ریاست مدینہ کی بات آج سیاست میں کی جاتی ہے، مگر وہ کردار، اس کردار کے حامل لوگ جو ریاست مدینہ بنا سکے ان کو آگے آنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو تیس ریاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ کی۔ یاد رکھیے گا یہ عیسائیت کے اندر تھا کہ مذہب آپ کے کلیسا کے اندر، گرجا گھر کے اندر محدود ہے، اور باہر دنیا میں آپ آزاد ہیں۔ اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر سجدہ کرتے ہوئے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور مسجد سے باہر بازاروں میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے خدمت انسانیت کا وہ کام کیا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے سب سے پہلے پہنچ کے خدمت کا کام کیا۔ جو لوگ اس کام کو کئی دہائیوں سے دین سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے تھے، اب آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ کے علاقوں میں اب کھڑے ہوں گے، آپ کے علاقوں میں کھڑے ہوں گے۔ فیصلہ آپ نے کچھ دیا ہے، مگر اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو بیٹھنا نہیں، اب اپنے سکون کا سانس نہیں لینا، اپنے گرد و نواح میں، اپنے حلقے احباب میں، اپنے گلی محلے میں لوگوں کو یہ شعور دینا ہوگا، لوگوں کو یہ شعور دینا ہوگا کہ وہ جو کہتے تھے چہرے نہیں نظام بدلو، ان لوگوں نے چہروں کے ساتھ ساتھ جھنڈے بدل کے کبھی کسی سیاسی پارٹی میں اور کبھی کسی سیاسی پارٹی میں لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اب ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہمیں چہروں کے ساتھ کردار والے لوگ چاہیے، ہمیں چہروں کے ساتھ خدمت انسانیت والے لوگ چاہیے، ہمیں چہروں کے ساتھ وہ لوگ چاہیے کہ جو اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر کے اللہ کی جنت کو مطلوب چاہتے ہیں۔
ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہم علاقوں میں پہلے سے خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، خدمت کے میدان میں خدمت کمیٹیاں بنا کر علاقوں میں اپنی مدد آج کے تحت خدمت کے کئی منصوبوں کو مکمل کیا، علاقوں میں اپنی مدد آج کے تحت اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کو آپ آگے لائیں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ اکبر تحریک، یہ اللہ اکبر تحریک، اس کے دو چیزیں اس پاکستان کے ساتھ، اس اسلام